کمپٹیٹیو ایگزام میں عموماً جو اردو کے متعلق سوالات آتے ہیں ان میں عام طور پہ اسٹیٹ ہو یا سینٹرل لیول پہ ہو، اردو کے بیسک چیزیں پوچھتے ہوئے آگے جاتا ہے۔ جیسے اردو کا معنی کیا ہے، اور اردو کا معنی یہ تو بہت کم پوچھا جاتا ہے، لیکن اردو کا پرانا نام اور اس کی جائے پیدائش کے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی اور مختلف نظریات ہیں، عموماً 10 سے زائد نظریات ہے۔ کسی نے اس کو پنجاب میں اس کی ایجاد قرار دی، تو کسی نے سندھ میں، کسی نے اڑیسہ کہا، اور کسی نے دکن میں اردو کے نام سے باضابطہ کتاب بھی لکھی گئی۔ تو اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کہا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم اردو کی جائے پیدائش دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پیدا ہوئی اردو، مطلب زبان کس طرح وجود میں آئی۔ یہ اردو زبان اکثروں کا خیال ہے، خصوصاً انگریزی کے جو طلباء ہیں انگلش میڈیم کے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ترکستان یا افغانستان یا پھر عرب سے آئی ہے، کیونکہ اس کی لیپی جو اسکرپٹ ہے یہ عربی اور فارسی سے ملتی جلتی ہے نا، اس لیے۔ لیکن اس کی ہم نے اسکرپٹ ادھار لی، مستعار لی عربی اور فارسی سے، اور اس کا جو ڈھانچہ تیار ہوا وہ بھی اسی سے لیا ہم نے، الفابیٹ جو ہے، لیکن اس کے ضمائر جو ہے سنسکرت سے لیے گئے۔ اصل بنیاد اس کی سنسکرت ہی ہے۔ یہ جب ہندوستان میں آریہ کی آمد ہوئی 1500 قبل مسیح کے وقت، تو اس وقت وسط ایشیا سے آریہ آئے تھے، سندھ کے راستے سے ہندوستان۔ تو وہاں سے اب شروعاتی بولی سائنٹیفک طور پہ دیکھا جائے تو یہ ہے۔ تو بہرحال یہ پوری دنیا کی زبانیں تقریباً 7000 ہے، ان میں سے ماہرین لسانیات نے یعنی 7 خاندانوں میں اسے ڈیوائڈ کیا ہے۔ ہند یورپی خاندان ہے، پھر ہند یورپی میں بھی ہند آریائی زبانوں کا ایک خاندان بنایا گیا۔ ان میں آتے ہیں سنسکرت، اور سنسکرت سے ہوتے ہوئے سنسکرت شروع میں عوامی بولی تھی۔ اب عوامی بولی کوئی بھی ایک چیز ذہن میں رکھ لینا، یہ بات کہ زبان جو بھی ہوتی ہے وہ شروعات میں عوامی بولی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ مستحکم ہوتی ہے، کیونکہ شروع میں محدود ہوتی ہے۔ یہ چیز ہے، مختصراً ایک تاریخ بتا دے رہا ہوں، کیونکہ اردو زبان کی تاریخ کے اعتبار سے نہ صرف یہ ٹیٹ سیٹ نیٹ میں پوچھا جاتا ہے، بلکہ یو پی ایس سی میں بھی۔ ابھی پچھلا ابو عاصم صاحب کا انٹرویو سن رہے تھے، تو ان کو بھی یہ پوچھا گیا کہ اردو زبان کہاں پیدا ہوئی، تو اس لیے میں یہ تاریخ بتا دینا بہتر سمجھا، مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ ہے سلسلہ وار کے سنسکرت۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا، کوئی بھی بولی زبان جو ہوتی ہے وہ مختصراً بولی ہوتی ہے جو آپسی خاندان اور محلے والے، مثال دے رہا ہوں، جو آپسی لوگ، محدود لوگ جانتے ہیں۔ یہ جب وسعت پاتی ہے، آگے بڑھتا ہے اس کا دائرہ، تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے اتنی مستحکم ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا لٹریچر وجود میں آتا، ادب۔ اور جب لٹریچر وجود میں آتا ہے تو کسی بھی زبان کے لٹریچر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بھی زبان شروعات میں بولی ہوتی ہے، اور وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، لوگ جاننے لگتے ہیں، تو پھر یہ مستحکم ہوتے ہوئے اس کا ادب، لٹریچر وجود میں آتا ہے۔ اور دنیا کی تمام زبانوں کے لٹریچر کے 2 ہی حصے ہیں، ایک پوئٹری، دوسرا پروز، جسے ہم شاعری اور نثر یا نظم و نثر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر اب سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تقسیم ہوتی ہے ادب کی۔ ادب میں سب سے پہلے جو اردو ادب کے نمونے ملتے ہیں وہ شاعری ہی میں ملتے ہیں، اور شاعری میں بھی خصوصاً مثنوی ہمارے لیے اردو ادب کا سب سے پہلا کیا ہے، نمونہ ہے۔ اردو ادب میں سب سے پہلی مثنوی جو ہے وہ ہے مثنوی قدم رؤ، جو تقریباً 1424 سے 34 کے درمیان میں لکھی گئی تھی، جس کو فخر الدین نظامی نے لکھا ہے۔ اور اگر نثری نمونہ اردو ادب کا پہلا کہا جائے تو پھر آپ سبرس کو کہا جائے گا، اردو کا پہلا باضابطہ کتاب یا نثری نمونہ سبرس ہی لکھا جائے گا۔
حالانکہ مثنوی قدمرao پدمرao سے بھی پہلے باضابطہ لکھاوٹ میں جو کتاب مثنوی ملتی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سوں کے اقوال ہے کہ پہلی نظم اردو کی چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بعد کو یہ تحقیق کی گئی کہ یہ ان سے منسوب کیا گیا ہے، ان کی حقیقت میں نہیں ہے، لیکن شاید سلیبس نہیں بدلا تو ہو سکتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے۔ اردو کی پہلی نظم کون سی ہے تو چکی نامہ لکھ لینا، وہاں اگر آپشن میں رہے تو چکی نامہ کو ہی کلک کرنا، سلیبس اگر اولڈ ہی رہا تو۔ بہرحال تو آگے بڑھتے ہوئے اب آتا ہوں میں اس تقسیم میں، اور ایک تقسیم ہوتی ہے، جیسے ہم نے ادب کی تقسیم کی کہ شاعری اور نثر، اسی طرح اب شاعری کی اقسام ہیں جسے ہم اصناف سخن کہیں گے یا صنف سخن۔ تو شاعری کے اصناف سخن میں تقریباً 7-8 چیزیں ہیں، عموماً تو 5 چیزیں جو گنی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز مثنوی، نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ، اور دوہے، یہ ہندوستانی ہے۔ اور سب سے پہلے ایک اور چیز تھوڑا سا میں ہندوستانی کے نام سے ہندوستانی کہہ دیا ہوں تو یہ بھی تھوڑا سا کر دوں کہ اگر اردو حروف تہجی کے متعلق بھی پوچھ لیا جائے، پوچھے گا تو نہیں لیکن انفارمیشن کے لیے، یہ 36 ہے۔ بعضوں نے مرکبات کو جو ہاکاری الفاظ ہے پھا بھا، اس کو ملا کر 50 کیا ہے، مولوی عبدالحق نے، اس کو یہ مستند نہیں ہے، اس لیے اگر کہیں بھی پوچھ لے یا کوئی بھی سوال آئے تو 36 ہی لکھنا، اردو حروف تہجی، اردو الفابیٹ، جن میں سے 28 تو عربی کے ہیں، 4 فارسی کے اور 4 اردو کے۔ 4 فارسی کے جو 3 نقطے والے ہیں، چیم، پے وغیرہ، اور یہ جو 3 نقطے والا زے ہوتا ہے، زائے فارسی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اور پھر اردو کے بڑی یہ، اڑے، ٹے، ڈال، یہ 4 ہے ہندوستانی۔ یہ اس لیے کہہ دیا کیونکہ ہندوستانی شاعری کی صنفوں میں آنا ہے ہمیں ابھی۔ بہرحال تو سب سے پہلے تو شاعری میں قصیدے کی ایجاد ملتی ہے ہمیں، جو عربوں سے ہوتا ہوا فارسیوں میں آیا، اور فارسی یعنی جو پرانا فارس تھا اب ایران کہلاتا ہے، تو ایران والوں نے اس میں اور زیادہ بڑا چڑھا کے چیزیں ایڈ کی، اور یہی قصیدے کی تشبیبوں سے، جس میں حسن و عاشقی کی باتیں ہوتی تھی، اس کو غزل کے ڈھانچے میں سنوار کے غزل کا نام دے دیا گیا۔ پہلے باضابطہ غزل کا کوئی نام نہیں تھا، قصیدے کا ایک حصہ تھا، حصہ ابھی بھی ہے، ابھی تو قصیدے لکھے جانے بہت کم، کا مطلب 99% نہیں ہے، قصیدے کا رواج بند ہی ہو گیا ہے، اکا دکا ملتا ہے۔ تو قصیدے شروع میں تھے تو اس میں ایک حصہ تھا تشبیب کا، جس میں شاعر حسن و عاشقی کی باتیں کرتا تھا، اس کو تغزل اور غزل کا نام دیتے تھے۔ اس کو اسی میں سے نکال کے فارسی والوں نے الگ صنف بنا دی، جس کو غزل کا نام دے دیا گیا۔ بہرحال تو غزل کی ایجاد یہیں سے ہوئی، سب سے پہلے قصیدے، پھر قصیدہ اصل میں قصد کرنا، ارادہ کرنا، یا ارادے کے ساتھ کسی کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ قصیدے کے بعد پھر مرثیہ یعنی نوحہ خوانی، جس میں مرنے والے پہ ماتم ہوتا ہے۔ حالی نے اپنی مقدمہ شعر و شاعری میں بڑی اچھی تعریف بیان کی، بہت سوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی مفید ہے یہ تعریف، کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ یہ حالی نے جو اردو ادب کی، یہ لکھ لینا، اردو ادب کی سب سے پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری حالی کی ہے، ٹھیک ہے، مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب باضابطہ، یہیں سے اسی میں کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ سلسلہ چلا، اس کے بعد مثنوی مرثیہ تو ایران والوں ہی کی ایجاد ہے، پھر مثنوی کے بعد غزل ہے، پھر نظم ہے،
نظم کی 4 اقسام ہیں، اور پھر اس کے بعد ہندوستانی قسمیں ہیں شاعری کی، دوہے اور شہر آشوب اور تکونی وغیرہ وغیرہ، یہ ہندوستان کی ہے۔ اور ہائیکو اور ترائلے وغیرہ، ترائلے تو ہندوستان ہی کے ہے، لیکن ہائیکو یہ جاپان کی صنف ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جاپان کی صنفوں کے بارے میں نہیں دے گا، لیکن اب پڑھا رہا ہوں تو مجموعی طور پہ بتا دے رہا ہوں۔ تو سب سے اہم چیز آج کل جس کا بول بالا ہے وہ غزل ہے، اور غزل کی تعریف لکھنے کے لیے تو نہیں آئے گا، کیونکہ عموماً یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہی رہے گا کوشچن۔ تو اگر لکھنے کا کہیں بھی آ جائے تو اس کی تعریف میں صرف وہ پرانی روایت والی تعریف مت کر دینا کہ حسن و عاشقی کی عورتوں سے باتیں کرنا غزل کا نام ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے، اور لغت اہل علم جب سے یہ بناتے ہیں، ڈکشنری سیٹ کرتے ہیں، تو اس میں منظر پس منظر اور سیاق و سباق کو دیکھ کے معنی طے کیا جاتا ہے، اور اس کے مترادفات جو ہوتے ہیں، ہاں سینونیم جسے کہتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں۔ اور غزل کا معنی بھی اسی طریقے سے پڑ گیا کہ وہ قصیدے میں عورتوں کی باتیں ہوتی تھی، عورتوں والی باتیں ہوتی تھی، اس لیے اس کا معنی اسی سے پڑ گیا۔ بہرحال غزل کا صحیح معنی تو اصل میں جو ہمارے دور جدید کے اعتبار سے اس کا موضوع بہت وسیع ہے، اس کو ہر معنی میں لیا جاتا ہے۔ بس اس کی اتنی تعریف یاد رکھنا کہ غزل عربی قصائد کی تشبیبوں سے بنی ہے، جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا آخر میں اگر کہیں لکھنا ہو تو۔ یہ غزل ہو گئی، اس کی مختصر تعریف ہے، جس میں 5-6 لوازمات ہے: قافیہ، ردیف۔ ردیف تو غیر مردف غزل بھی لکھی جا سکتی ہے، یہ الگ بحث ہے، اس میں تفصیل سے کسی دن انشاءاللہ لیں گے، تو جب عروضی باتیں ہوں گی شاعری کے متعلق تب دیکھا جائے گا۔ تو غزل میں سب سے پہلی چیز ہے وزن، وزن کا ہونا۔ وزن یعنی الفاظ دیر پیش حرکات و سکانات برابر ہونا، یہ وزن کہلاتا ہے۔ اور یہی وزن جب ارکان میں تقسیم ہو کے ملتا ہے، فاعلون جیسے 4 بار آ جائے ایک مصرے میں، تو یہ بحر بنتی ہے۔ تو وزن اور بحر کا ہونا لازمی چیز ہے غزل کے لیے، شاعری کے ہی لیے سمجھیے۔ دوسرا قافیہ، تیسرا مطلع، اور ایک اہم چیز اس میں بیچ بیچ میں جو مطلع آ جاتے ہیں اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اور ایک مقطع ہوتا ہے جو شعر آخر میں شاعر اپنے نام کے ساتھ استعمال یعنی اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے، وہ مقطع کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ اگر جس غزل میں مقطع نہ ہو، یعنی شاعر اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال نہ کرے، تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ شعر آخر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ اب آتے ہیں نظم پہ۔ نظم کے معنی ہیں موتی پھرونے کے۔ تو نظم جس کے معنی ترتیب دینے کے بھی آتے ہیں لغوی معنی۔ تو نظم اردو ادب میں کسے کہتے ہیں؟ شاعری کی وہ صنف جس میں کسی موضوع یا عنوان کے تحت تسلسل کے ساتھ اشعار کہا جائے، وہ نظم کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے برخلاف غزل میں یہ نہیں ہوتا، غزل کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے۔ مطلب ایک شعر میں ایک موضوع سیاست پہ کہہ دیا شعر، دوسرے اس پہ کسی کی شادی پہ کہہ دیا، تیسرے اس پہ حمدیہ شعر ہو گیا، چوتھے اس پہ نبی کی تعریف میں نعتیہ شعر ہو گیا۔ تو موضوعات کا تنوع ہوتا ہے غزل میں، لیکن نظم میں یہ نہیں ہوتا۔ نظم میں ایک ہی موضوع کے تحت، ایک ہی عنوان کے تحت آتے ہیں، اگرچہ موضوع بدلا بھی تب بھی وہ ایک عنوان کے زیر سایہ ہی رہیں گے، مطلب وہی عنوان سے ریلیٹڈ رہے گا، ٹاپک نہیں بدلے گا، چاہے ہم یعنی الفاظ اور ترتیبات اس کے بدل لیں، ٹاپک نہیں۔ غزل میں ایسے نہیں ہوتا، یہی فرق ہے نظم اور غزل میں۔ اب آتے ہیں نظم کی اقسام کو لیتے ہیں۔ نظم میں تو بتا دیا کہ کسی تسلسل کے ساتھ
کسی عنوان یا موضوع پر اشعار کہنا نظم کہلاتا ہے۔ اب نظم کے لیے ضروری چیزیں یہ ہے کہ اس کی 4 اقسام ہیں۔ ایک تو خیر نثری نظم ہے جو ابھی تک مقبول نہیں ہوئی اہل علم کے نزدیک، بس برائے نام یاد رکھ لینا کہ چوتھی قسم نثری نظم ہے، ورنہ اگر پوچھ لے گا تو کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے بتا دے رہا ہوں۔ ورنہ اصل میں اس کی 3 ہی قسمیں، ایک پابند نظم، دوسری آزاد نظم، تیسری معرہ نظم۔ تو پابند نظم میں اور غزل میں بس عنوان کا فرق ہوتا ہے، باقی قوافی اور ردیف دونوں میں برابر ہوتے ہیں۔ پابند نظم میں ایک ہی قافیہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، الگ الگ قافیوں اور ردیفوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں پابند نظم میں عنوانات بدلتے نہیں، ایک ہی عنوان پہ تسلسل ہوتا ہے تمام شعروں میں، یہ ہوتی ہے پابند نظم۔ اور ایک ہوتی ہے نظم معرہ، میم عین رے، یہ کے اوپر جو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں جسے، وہ کھڑی زبر نہیں ہے، اصل میں اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، تو وہ لگا کر نظم معرہ۔ تو نظم معرہ غیر مقفع نظم کو کہتے ہیں، جس نظم میں قافیہ نہ ہو وہ نظم معرہ یا غیر مقفع نظم کہلاتی ہے۔ ایک پابند نظم، دوسری معرہ، تیسری نظم میں آزاد نظم۔ نظم پابند میں بحر کے جو ارکان ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک لائن میں فاعل 4 بار آ گیا تو دوسری لائن میں 4 ہی بار لایا جا سکتا ہے، 5 بار نہیں آئے گا۔ اگر 5 بار آیا تو بحر سے خارج ہو جائے گی، شاعری نہیں نثر مانا جائے گا اسے۔ اسی طرح نظم معرہ میں بھی ہوتا ہے کہ 4 ہی بار لایا جاتا ہے، کوئی بھی رکن، فاعل ہو یا مفاعل ہو یا فعول ہو، کچھ بھی ایک لائن میں 4 بار لایا جا سکتا ہے۔ یہ بحر کے ارکان ہیں، آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ تو یہ بس اتنا یاد رکھنا کہ بحر کے 4 ہی رکن لائے جاتے ہیں، غزل میں ہو یا نظم پابند میں ہو یا نظم معرہ میں ہو، ایک مصرے میں۔ ٹھیک ہے، یہ بس اب غزل اور نظم میں فرق بتا دیا میں نے عنوان کا ہے۔ اور نظم پابند اور معرہ کا فرق یہ ہے کہ نظم پابند میں قافیہ ضروری ہے اور معرہ میں قافیے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب بغیر قافیہ کی نظم کوئی معرہ نظم کہتے ہیں۔ اور اس کے ان دونوں سے ہٹ کے ایک ہوتی ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم وہ ہوتی ہے جس میں بحر میں تو وزن اور بحر تو ضروری ہے، لیکن اس میں ارکان کی قید نہیں ہے مصرے میں۔ جیسے ایک مصرے میں فاعل 7 بار آ گیا تو دوسرے مصرے میں ضروری نہیں ہے 7 بار ہو یا 4 بار ہو۔ ایک مصرے میں اگر 7 بار آیا، دوسرے مصرے میں 3 بار بھی لایا جا سکتا، تیسرے مصرے میں 5 بار، چوتھے میں 6۔ ہم اکثر نظمیں دیکھی ہوں گے آپ نے، جس کو بے ترتیب جو رہتی ہے اسے آزاد نظم کہتے ہیں، جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی، البتہ ایک ہی رکن کی ہوتی ہے وہ۔ جیسے فاعل، اگر ہم فاعل پہ لکھ رہے ہیں تو فاعل پہ پوری لکھیں گے نظم آزاد، لیکن پہلی لائن بڑی، دوسری چھوٹی، تیسری بڑی، چوتھی چھوٹی، اس طرح ترتیب بگڑ کے رہے گی، یہ آزاد نظم کہلائے گی۔ اور ایک ہوتی ہے نثری نظم۔ نثری نظم میں بس تخیل ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، اس کو بس تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ بے وزن بیان کر دینا نثری نظم کہلاتا ہے، اتنا ہی یاد رکھو اس کا۔ یہ ہو گیا نظم۔ اب نظم تو غزل، نظم اور نظم کے اقسام ہو گئی۔ اب آتے ہیں قصیدے پہ۔ قصیدہ جیسے کہ بیان کر دیا میں نے کہ قصیدے میں کیا کیا، مطلب اس کی زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، لیکن اس میں اجزائے ترکیبی ہے۔ جیسے قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں سب سے پہلے تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا دعا، چوتھا مدعا۔ اس میں مدح بھی آتی ہے، بعضوں نے مدح بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، بعض نہیں۔ ٹھیک ہے، تشبیب، گریز، مدح، دعا
مدعا، مدعا دعا، ٹھیک ہے، یہ 5 ہے۔ اور اس میں مرثیے میں بھی اسی طرح 6 اجزائے ترکیبی ہے، اور مثنوی میں اس کے برخلاف منظر کشی اور شوکت الفاظ اور ہر شعر میں قافیے کا بدلنا اور اچھوتا پن کا ہونا ضروری ہے۔ مثنوی میں سب سے اہم چیز، مثنوی ہوتی کیا ہے؟ یہ مثنوی کی تعریف یہ ہے کہ کسی واقعے یا قصہ کہانی کو تسلسل کے ساتھ اشعار میں بیان کرنا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، تسلسل کے ساتھ بیان کر دیے تو نثر میں وہ داستان بن جائے گی، لیکن وہی داستان کو شعری پیکر میں ڈھال دیں تو پھر وہ مثنوی بنے گی۔ تو تسلسل کے ساتھ کسی قصے کہانی کو یا کسی واقعے کو اشعار کے ساتھ ترتیب دے دینا، یہ مثنوی کہلاتا ہے۔ مثنوی لفظ مثنا عربی سے لیا گیا ہے، جس کے معنی دو دو کے ہیں، اور اس کے اشعار، کیونکہ اس کے شعر میں دو دو مصرے ہوتے ہیں، اس مناسبت سے بھی اسے کہا گیا۔ اور کیا مثنوی میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ بعضوں نے، جو قدیم شعراء تھے، انہوں نے 27 ہزار اشعار کی مثنوی بھی لکھی۔ اگر آج کل کے پورے دیوان، ایک 10 شعراء کے دیوان بھی ملا لیں گے تو اتنے اشعار نہیں بنیں گے جتنے ان کی ایک مثنوی میں ہوتی ہے۔ سب سے مشہور مثنوی تو پہلی مثنوی بتا دیا میں، مثنوی کی تاریخ میں کون سی ملتی ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ تو مثنوی میں قصہ کہانی اور پرانے واقعات، بھوت پریت کی باتیں بھی ہوتی ہے۔ سب سے مشہور مثنویوں میں 2 مثنویاں یاد رکھ لینا جو بہت مقبول ہوئی، جو جدید مثنوی بھی کہلاتی ہے، وہ ہے میر حسن کی سحر البیاں اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم۔ ویسے تو بہت مثنویاں لکھی گئی۔ مثنوی میں بہت سی مثنویاں، سراج اورنگ آبادی کی بھی مثنوی ہے جو مشہور ہے، جنہوں نے 1724 اشعار ہے جن کی مثنوی میں، اور بہت سی مثنوی ہے کہ بعضوں نے 24,000 مثنوی بھی لکھی ہے۔